عمران خان تو تیار ہیں کہ وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، آپ کی طرف سے بھی طاقت کے استعمال پہ ہی فی الحال یقین نظر آ رہا ہے، کنٹینرز لگائے گئے ہیں، ان کا بھی خرچہ ہوگا، اور ظاہری بات ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹریٹجی تو سمپل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے 25 مئی کو نمٹا تھا اس سے بھی بدتر نمٹیں گے۔ دیکھیے، میں ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے ان کروڑوں لوگوں کی حالت پہ رحم کریں گے جو سندھ اور بلوچستان میں اس وقت ہماری مدد کے لیے قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ سیلاب کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوئے ہیں، وہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں۔ اگر کوئی شخص ان لوگوں کو چھوڑ کے اپنے اقتدار کے لیے لشکر کشی اور لانگ مارچ کی باتیں کرتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کے سینے میں انسان کا نہیں پتھر کا دل ہے۔ اس وقت تو ہم سب کو، پوری قوم کو مل کے سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اگر عمران خان صاحب کوئی لانگ مارچ کریں گے تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کسی 16ویں یا 17ویں صدی کا ملک نہیں ہے کہ جہاں آپ دارالخلافے میں لشکر کشی کر کے اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ ایک آئینی اور جمہوری ملک ہے، یہاں پہ اقتدار کے طریقے بھی آئین کے مطابق ہیں اور جمہوریت کے مطابق ہیں، اور ڈنڈوں کی اور لشکروں کی اور جتھوں کی سیاست سے ہم پاکستان کو دنیا میں پیش نہیں کرنا چاہتے۔ انہیں اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے، اور جو سوال ان سے پوچھے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کی اس ساری لشکر کشی کا مقصد احتساب سے بچنا ہے، چونکہ ان کے خلاف جو ثبوت اس وقت اکٹھے ہو چکے ہیں وہ اتنے ٹھوس اور مضبوط ہیں کہ وہ بچ نہیں سکتے۔ انہوں نے پوری دنیا سے چندہ اکٹھا کیا خیرات کے نام پہ، اور اس سے وہ اپنی سیاسی جماعت اور اس سے اپنی تشہیری مہم چلاتے رہے۔ اس کے ناقابل تردید ثبوت FIA کے پاس آ چکے ہیں، فائنینشیل ٹائمز بھی ان کو پیش کر چکا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے تو ڈیلی میل کے خلاف فوراً مقدمہ کر دیا، آج تک عمران خان صاحب فائنینشیل ٹائمز کے خلاف دعویٰ نہیں کر سکے کہ اس نے ان کے خلاف کوئی جھوٹی خبر دی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو پوری دنیا کے سامنے ان کی اصلیت کھل جائے گی۔ اس لیے عمران خان صاحب ملک کا امن تباہ کرنے کی بجائے ان سوالات کا قانون کے اداروں کو جواب دیں جو ان سے پوچھے جا رہے ہیں۔ احسن صاحب، ان کا یہ الزام ہے کہ آپ کو NRO 2 دیا جا رہا ہے، مریم نواز صاحبہ کی لندن واپسی، اور نواز شریف صاحب بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خلاف جو سزا ہے وہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ بھی واپس ہونی چاہیے، قانون کالا تھا، فیصلہ بھی کالا تھا، صرف قانون کالا نہیں ہے۔ اصلیت تو یہ پروپیگنڈا جو ہے نا، NRO تو خود عمران خان صاحب خود کو دے کر گئے ہیں، اور وہ ایسے قوانین پاس کر کے گئے تھے جس سے ان کی کابینہ کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا، جس سے وہ 50 ارب روپیہ جو برطانیہ سے انہوں نے لا کے غیر قانونی طور پہ ایک پرائیویٹ شخص کو دے دیا جو حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع ہونا چاہیے تھا، اس سے ایک بند لفافے میں کابینہ سے منظور کرایا، اس کو جو تحفظ دے کر گئے ہیں وہ NRO ہے جو خود کو وہ دے کر گئے ہیں۔ ہمارے مقدمے، میرا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نئے قانون کے تحت نہیں، پرانے قانون کے تحت خارج ہوا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو کسی نئے قانون کے تحت نہیں بلکہ ان کے اوریجنل ریفرنس کے میرٹ کے اوپر اس مقدمے سے بری کیا گیا، لہٰذا ہمیں کوئی کسی قسم کی رعایت نہ ملی ہے، نہ ہم لینے پہ یقین رکھتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ وہ جھوٹ کے مقدمے، جھوٹ کے پلندے اور جھوٹ کی الف لیلہ کہانیاں جو عمران خان صاحب نے بنائی تھیں اب ایک ایک کر کے ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔